مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اتحادی جماعتیں آئینی ترمیم پر متفق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترمیمی مسودے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی شرائط اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف بھی مولانا فضل الرحمان کی تجاویز سے متفق۔ نواز شریف نے بلاول کے سیاسی کردار کو سراہا اور شاباش دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ کے سیاسی کیپٹل، ویژن، سوچ اور تجربے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات۔ جے یو آئی سربراہ نے پیپلز پارٹی وفد کو آئینی ترمیم پر اپنے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی وفد نے ترمیم کی مختلف شقوں پر اپنے موقف کی وضاحت کی۔ خیبر پختونخوا میں مکمل امن کے لیے بڑوں کی بڑی بیٹھک۔ امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ KPK کی سربراہی میں گرینڈ جرگہ۔ وفاقی وزیر داخلہ، گورنر اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ شرکا کے جرگے کے فیصلوں کا اختیار علی امین گنڈاپور کو دے دیا۔ جرگے نے وزیر اعلیٰ KP کو افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنے کے لیے ذمہ داری دی۔ علی امین گنڈاپور نے جرگے کی طرف سے تفویض اختیار کو بشکریہ قبول کیا۔ صوبے میں جاری معاملے کے حل کے لیے مشاورت اور لاہے عمل کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی نگرانی میں میزبان بن کر جرگے کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ بڑے جرگے کی بڑی کہانی جی ٹی وی نیوز پر۔ وزیر اعلیٰ KPK نے وفاق سے کالعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگ لیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو تیار ہوں۔ واضح کیا مزید جو کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آپ میزبانی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں مسئلے کو حل کریں۔ IPPs کی منمانیاں اب نہیں، حکومت نے فل اسٹاپ لگا دیا۔ 5 IPPs سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی صارفین کو سالانہ 60 ارب اور ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 5 IPPs مالکان نے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ مشکلات ختم نہیں ہوئی، نہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ سفر تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں 10 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے۔ مختلف حکومتی اقدامات سے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ حکومت کا فیصلہ تھا بجلی اور توانائی کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات لا رہے ہیں، بجلی سیکٹر کی خرید و فروخت کا آزادانہ ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا رہا، ورلڈ بینک کا بڑا بیان۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی کی رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی GDP گروتھ 2.8% متوقع۔ حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے نقائص نے بجلی کی قیمت بڑھا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان۔ کہا سالانہ 7,000 ارب کے قریب ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے۔ ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اصلاحات پر عمل درآمد تیز کر رہے ہیں۔ معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب بزنس فورم کا انعقاد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب۔ کہا پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اقتصادی بحالی کے ایجنڈے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں۔ مزید کہا سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہمہ وقت تیار۔ پاکستان جلد دنیا کی 24ویں بڑی مضبوط معیشت بن کر ابھرے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم۔ پاکستان اپنے لیے دوسرا گھر ہے۔ ہم دوست نہیں بلکہ ایک خاندان ہے۔ ہماری معیشت اور معاشرات ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح کا خطاب۔ کہا سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔
सऊदी सरमायाकारी वफ़द का दौरा पाकिस्तान, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक का ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सऊदी वफ़द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिला। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सिपाही सालार ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों की आमद दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करती है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान गैर मुल्की सफारतकार अपनी नकलो हरकत महदूद रखें। दफ्तर खारजा ने खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इजलास के मुअज़्ज़िज़ीन और मंदूबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दामात उठाए हैं। गैर मुल्की सफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो किया जाए। इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारी। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंतजामात का जायजा लेने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत का दौरा। तज़ीन और आइश और सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। खत्म नबूवत पर ईमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अदालत का 6 फरवरी का हुक्म सिर्फ मुबारक सानी की जमानत की हद तक बरकरार रहेगा। ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर लिए बगैर कानून के मुताबिक फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। मुल्जिम की जमानत के अलावा दोनों फैसले कलअदम तस्वुर होंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने फैसले को पाकिस्तान के मुसलमानों की उमंगों की हकीकी तस्वीर करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केपी के हाउस डीसील करने का हुक्म। आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अगर कुछ है तो नोटिस करें, उसको देख लेंगे। इस तरह ना लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। अदालत का सीडीए वकील से मुकालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, केपी के हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में यमन अल सईद अस्पताल पर बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के जबालिया में सेहूनियों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया। एक शख्स हलाक। अल जजीरा के कैमरा ऑपरेटर जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 42,010 हो गई। सेहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल को लगाम ना डाली जा सकी। लेबनान में सेहूनी दरिंदगी जारी। फिजाई हमलों में मजीद 14 शहरी शहीद। सेहूनी फौज का 2 हिजबुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहिमत। एक सेहूनी फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के ज़ेर कब्जा वादिय गोलान पर 40 मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज की शाम में हम्स और हमा पर भी बमबारी। सनती इलाकों और शामी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज का बहीरा अहमर में एक और बड़ा हमला। सेहूनी तिजारती जहाज पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी एम्ब्रे के मुताबिक यमनी फौज ने जहाज को 2 बार यमन की हुदैदा पोर्ट के करीब निशाना बनाया। मेडिकल तलबा के दाखिलों से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीएमडीसी को हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। पीएमडीसी समेत दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब दरखास्त में तलबा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात गलत थे। शहर कायद में चिकनगुनिया के बढ़ते वार। कराची में महमूदाबाद का इलाका चिकनगुनिया से शदीद मुतासिर। अस्पतालों में चिकनगुनिया से मुतासरा मरीजों का रश लग गया। मरीज कहते हैं हुकूमत सफाई सुथराई पर तवज्जो दे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कराची एयरपोर्ट धमाके की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम का मलीर में छापा। दहशतगर्द का करीबी रिश्तेदार जेर हिरासत। मुल्जिम मुबैना खुदकुश बमबार शाह फहद का मुबैना सहूलतकार है। दहशतगर्द शाह फहद ने हमले से कबल मुल्जिम के घर कयाम किया। दौरान तफ्तीश दहशतगर्द के बैकअप पर मौजूद एक और गाड़ी का भी इंकशाफ हुआ। बैकअप पर मौजूद गाड़ी से बनाई गई वीडियो भी तफ्तीशी इदारों को मिल गई।
کراچی کے علاقے گلبرگ میں 3 سالہ بچی کا زیادتی کے بعد قتل، گرفتار رکشہ ڈرائیور نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نے بچی کو گلے میں پھندا لگا کر قتل کیا۔ گرفتار ملزم کی CCTV تصویر بھی مل گئی جس میں ملزم کو بچی کو بورے میں لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پشاور کے تھانہ SMA کی حدود پٹھان کوٹ کے قریب نامعلوم افراد کا پولیس وین پر حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، متعدد زخمی۔ حملہ آوروں نے گشت پر مامور پولیس وین کو ٹارگٹ کیا، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں بن موسم کی برسات، شہری حیران و پریشان۔ مٹی کے طوفان کے بعد تیز بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ گلستان جوہر میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری، شہریوں کے مرجھائے چہرے خوشی سے نہال، تیز ہواؤں کے ساتھ درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ صفورہ، اسٹیل ٹاؤن، ملیر، گلشن حدید، پورٹ قاسم سمیت دیگر مضافاتی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ عالمی شہرت یافتہ ہسپانوی ٹینس اسٹار رافیل نڈال کا پروفیشنل ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ رافیل نڈال نومبر میں ڈیوس کپ فائنل میں اپنا آخری میچ کھیلیں گے۔ رافیل نے 22 گرینڈ سلیم اپنے نام کیے جبکہ 14 فرینچ اوپن ٹورنامنٹ بھی جیت چکے ہیں۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی بدترین کارکردگی، دوسری اننگز میں پاکستانی بیٹرز چل میں آیا کی عملی مثال بن گئے۔ سعود شکیل 29، محمد رضوان 10، بابر اعظم 5 اور عبداللہ شفیق 0 پر آؤٹ۔ انگلش ٹیم نے پاکستان کے 556 رنز کے جواب میں 823 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ ہیری بروک کی شاندار ٹرپل سنچری، جوئے روٹ نے 262 رنز بنائے۔ 267 رنز کے خسارے میں گئی پاکستانی ٹیم کی دوسری اننگز میں 82 رنز پر 6 وکٹیں گر گئیں۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم پر شکست کے بادل چھا گئے۔ کھیل کے چوتھے روز اختتام پر پاکستان نے 6 وکٹوں پر 152 رنز بنا لیے۔ مہمان ٹیم کو اب بھی 115 رنز کی برتری حاصل ہے۔ رنگوں کو زبان کی ضرورت نہیں، بلوچستان یونیورسٹی میں خواتین کے مسائل پر فن پاروں کی نمائش۔ نوجوانوں کے فن پاروں کو نمائش کے شرکاء داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ راجن پور میں سلطان العاشقین شاعر ہفت زباں حضرت خواجہ غلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دوسرا روز، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اور بولیٹن میں ملوائیں گے آپ کو کوئٹہ کے گولڈن مین سے، جس کا کام ہے ٹریفک کو انگلیوں پر نچانا۔